اور ان کے ارادے ابھی بھی نیک نہیں ہیں. دوسرا یہ کہ ان کے ارادے نیک ہیں اور یہ بالکل اس قسم کی حرکت نہیں کرنے جا رہے. اگر یہ اس قسم کی حرکت کرنے جا رہے ہوتے تو شاید یہ بات چھیڑتے ہی نہ. مگر اگر چھیڑ بھی دی ہے تو ہو سکتا ہے ڈس انفارمیشن بھی کر رہے ہوں. تو اب ہم تو وہی اسی بات پہ جائیں گے. مگر ایک بات میں آپ کو کہہ دوں کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ریئیکشن ٹائم ہوتا تھا وہ 3 گھنٹے ہوتے تھے اور نواز شریف صاحب کے زمانے میں. اور آج کل ریئیکشن ٹائم 15 منٹ سے 30 منٹس طے پایا ہے. تو اس سے زیادہ میں بات نہیں کہنا چاہوں گا. آپ خود ہی سارے لوگ سمجھ جائیں گے. تو میرا خیال ہے خان صاحب کو بھی یہ پتہ چل گیا ہے اس بات کا کہ کوئی ہینکی پینکی نہ کرنے کی کوشش کرے. اسٹیبلشمنٹ بالکل نیوٹرل رہنا چاہتی ہے اور اسی وجہ سے خان صاحب کے لوگ جو ہے وہ پریشان ہو گئے. خان صاحب کے لوگ اس وقت اسٹریٹجی 2 قسم کی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ الائز کی طرف لوگوں کو بھیج رہے ہیں, لائن لگی ہوئی ہے الائز کی طرف, اور اسی طریقے کے ساتھ جو ڈسگرنٹلڈ ایم این ایز ہیں ان کی طرف بھی, ان کے رشتہ داروں کی طرف لوگوں کو بھیج رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو واپس بلا لیا جائے یا نیوٹرلائز کر دیا جائے. دوسری طرف آپ نے دیکھا کتنا پتھیٹک قسم کا اسٹریٹجی استعمال کی کہ جی اسمبلی کے اندر اسی دن منڈے کے روز ہم ایک سدرن پنجاب کی پروونس کی بات بھی کریں گے اور کوئی بل لائیں گے. تو اس سے آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ کتنی حالت ان کی خراب ہوئی ہوئی ہے اور نازک ہوئی ہوئی ہے, اور ان کو اب پتہ لگ گیا ہے what the writing on the wall is. اور اسی لیے میرا خیال ہے اپوزیشن بھی بڑی کانفیڈنٹ ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ الائز جو ہیں وہ آخری وقت تک اعلان نہیں کریں گے. وہ نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر ادھر سے دباؤ آئے یا وہاں سے دباؤ آئے, مگر وہاں فیصلے ہو گئے ہیں کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ کلیئر ہو گئی بات کہ ڈسیڈنٹ ایم این ایز آئیں یا نہ آئیں, ریزائن ہو یا نہ ہو, ووٹ کاؤنٹ ہو یا نہ کاؤنٹ ہو, اپوزیشن کی ووٹ آف نو کانفیڈنس پکا ہے. یہ میں آپ کو بالکل اپنی طرف سے 100% اپنا انالیسس دے رہا ہوں آپ کو, بیسڈ آن کانکریٹ سالڈ انفارمیشن فرام ان سائڈ سورسز. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب خان صاحب کے لیے وہ گھڑی جو ہے نا وہ ٹک 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 شروع ہو گئی ہے. میں کچھ عرصے سے یہ کہہ رہا تھا رضا کہ خان صاحب کو احساس ہے کہ یہ جا کے گیم کہاں ختم ہوگی, اور اسی لیے انہوں نے ایک بیانیہ بنانا شروع کر دیا تھا جس کے 3-4 حصے تھے. ایک اینٹی امیریکنزم, ایک مذہب, ایک گڈ اینڈ ایول, ایک نیوٹرلٹی ہے یا نہیں ہے ان کے, اینڈ اور اینٹی یورپ, اس قسم کی وہ اینٹی انڈیا, یہ ساری باتیں انہوں نے اپنے ایک بیانیے میں کی ہیں. یہ اس وقت سے اور جا کے روس کے ساتھ پوتن کے ساتھ جا کے ہاتھ ملایا. یہ سارا کھاتا جو ہے نا یہ پرسونا بنانے کی کوشش ہے, ایک لیڈر بننے کی کوشش ہے جو کہ اپوزیشن کے اندر بیٹھ کے ایک بیانیہ بنا سکے اور پھر جو اگلی حکومت آئے گی اس کو اٹیک کر سکے. تو میرا خیال ہے ان کو اب احساس ہو گیا ہے, اور اب یہ باتیں بھی جو اپنے دوست ہیں ان کے ساتھ باتیں بھی ایسی کرتے ہیں کہ میں لڑوں گا, مگر کیا ہوا میں باہر جا کے بھی لڑوں گا. تو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے شاید باہر جانے کا, تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں باہر بھی جاؤں گا تو میں کروں گا. تو یہ میرا موٹی بات ہے آپ کے سوال کے جواب میں کہ باہر کیا ہو رہا ہے, اور آپ دیکھ لیجیے گا معاملہ چلے گا. آپ نے تو بڑی کلیئر بات واضح ہی کر دی سیٹھی صاحب کہ اس سے تو یہی جو اگر میں ایک جملے میں کنکلوڈ کروں تو کہ the game is over جو آپ کی اطلاعات ہے. اور یقیناً انہوں نے اسی لیے اپنا بیانیہ بھی پہلے بنایا ہوا تھا, وہ تیاریاں بھی کر رہے ہیں. آج بھی انہوں نے جلسہ کیا, اس میں انہوں نے مذہب کارڈ ہی استعمال کیا فل سکیل, جسے کہتے ہیں نا تھرو آؤٹ. انہوں نے کہا کہ جی میں ووٹوں کے لیے نہیں کر رہا, میں نیک ہوں, میں وہ ایول کے خلاف کھڑا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو یقیناً ان کو بھی پھر اس بات کا اندازہ ہو گیا. لیکن جی یہ جو بات تھی جو کہ آپ نے آج اپنے اداریے میں بھی لکھی, آپ نے خود یہ اس چیز کا اعتراف کیا کہ بہت سارے جرنلسٹ کا یہ کہنا تھا کہ شاید ان کی کوئی بات چیت بیک ڈور ہو رہی ہے, کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے اپوائنٹمنٹس کے اوپر, ٹرانسفرز کے اوپر, ایکسٹینشنز کے اوپر. تو یہ اب آپ کی بات اگر میں سمجھاؤں صحیح تو یہ آپ بالکل رول آؤٹ کر رہے ہیں اس کو. میں نے ادارے میں بھی اس کو رول آؤٹ کر دیا تھا کہ یہ بالکل کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی, ایک دوسرے کے درمیان بہت ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اور میں نے کہا تھا یہ لوگ کہہ رہے, مگر میرا اشارہ یہ تھا کہ یہ ایک لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ
कुछ बातचीत चल जाए या और ये जो इस वक्त एक वन साइडेड नैरेटिव बन रही है उसको साबोटाज किया जाए। तो ये लोग बातें कर रहे हैं, ये इनकी हमदर्दी जो है वो इमरान खान साहब के साथ है ओपनली, और इसीलिए इस किस्म की वो बात कर रहे हैं कि जी बातें चल रही, ये हो रहा है वो हो रहा है। कोई ऐसी बात नहीं। इनफैक्ट मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ये बात डिस्कस भी हुई है कि ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, और ये बिल्कुल ना मुमकिन नहीं है, ना ही हम इंटरेस्टेड है कि हम कोई रोल अदा करें इनके दरमियान, क्योंकि हमें एहसास है इस बात का कि हमारी लैक ऑफ ट्रस्ट विद इमरान खान साहब अब पूरा हो गया है। ना इमरान खान साहब हमें ट्रस्ट करते हैं, ना हम उनको ट्रस्ट करते हैं, और जो ऑपोजिशन है वो तो पहले से ही हमारे बारे में शक रखती थी, और हम भी, इसलिए बेहतर यही है हम बाहर ही रहें। और उन्होंने ये सारी साइड्स की तो ये पैगाम चला गया है कि हम कोई साइड्स नहीं लेंगे, आपने अपने फैसले करने हैं तो करने। अब क्योंकि पहले ये खान साहब की साइड ले रहे थे और अब वो कह रहे हैं कि हम किसी की साइड नहीं ले रहे, तो इससे मुराद ये ली जाती है कि भाई अब खान साहब अपने पाँव पे खड़े हो, आपने 3 साल सियासत नहीं की, अब सियासत करनी है तो सियासत सीखो। सियासत कैसे करते हैं, ऐसे नहीं करते कि चौधरी शुजात को मिलने चले जाते हैं और चाय पी के आ जाते हैं, और ये यहाँ तक कोई बात नहीं करते कि मैं आया हूँ आपका वोट मांगने के लिए। इतनी तो एरोगेंस है खान साहब। इन्होंने तो आज तक कभी सियासत नहीं की। इन्होंने सोचा कि चीफ मिनिस्ट्री केपी की भी अगर मुझे मिल जाए, जो कि इनके हाथ में थी, तो मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहूंगा। इनकी कोई एक्सपीरियंस नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर, लेन देन के अंदर, पॉलिटिक्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज, और ये समझते हैं कि ये एक अथॉरिटेरियन रूलर की तरह राइट एट द टॉप बन के ये चला सकते हैं। और इनका ख्याल था कि ये एस्टैब्लिशमेंट मेरी है, ये कहाँ जाएगी, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के ने अपने तल्लुकात अपोजिशन के साथ बिल्कुल खत्म किए हुए, और अपोजिशन भी उनको ट्रस्ट नहीं करती। इनको इस बात का एहसास नहीं था कि एट द एंड ऑफ द डे एस्टैब्लिशमेंट इनको लाई थी, क्योंकि वो चाहती थी कि कोई डिलीवरी हो, करप्शन ना हो और डिलीवरी हो। पहले वो देखते थे डिलीवरी होती थी, मगर उनका ये ख्याल था कि करप्शन हो रही। अब उन्होंने देखा कि यहाँ तो डिलीवरी भी नहीं है और करप्शन भी चल रही है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट है हाइब्रिड का, अब ये नहीं चल रहा। ये फैसला हो गया है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एहसास हो गया एस्टैब्लिशमेंट के अंदर कि ये हमारा हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा। अब हमें वापस ड्राइंग बोर्ड जाना पड़ेगा, और इन द मीनवाइल अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूट है शायद यही बेहतर है, और ये लोग अपने पाँव पे खड़े हों। तो इसलिए खान साहब को बहुत बड़ा एक धक्का लगा है सियासी तौर पे, जो उनको ना एस्टैब्लिशमेंट के बारे में कुछ पता था, तो ना ही ऑपोजिशन पॉलिटिक्स के बारे में पता था, ना उनको हुकूमत चलाने के बारे में पता था, एडमिनिस्ट्रेशन करने के बारे में पता था। उनका ये ख्याल था कि मैं जैसे क्रिकेट का कप्तान हूँ, जो कहता था वो हो जाता था, और बस जो मैं वो मेरे मोहरे थे वो चलते रहते थे। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप उस वक़्त तो जिसको चाहते थे उसको सिलेक्ट कर लेते थे, जिसको चाहते थे खिला लेते थे, और दे हैड नो चॉइस, नहीं तो वो निकल जाते थे बाहर। यहाँ सिचुएशन फ़र्क है, पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, नॉट व्हाट यू वांट।